نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں کو حضور نے دیکھا کہ وہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور 10 محرم کے دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہودیوں کو اس دن سے کیا مناسبت ہے، کیا تعلق ہے کہ یہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں؟ تو یہودیوں کی طرف سے جواب آیا کہ اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات عطا فرمائی یہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پیغمبر تھے، تو جو نیک لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا کہ اللہ نے مجھے اس دن نجات عطا فرمائی ہے اور بہت بڑے ظالم سے، فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات ملی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ تو ان کی پیروی میں یہودی روزہ رکھتے ہوئے چلے آئے اور اس دن اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے اور خوشی کا دن سمجھتے تھے۔ جب یہ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے لیے یہودیوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بالکل آسمانی تعلیمات مانتے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لہٰذا ہم اس دن روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھا کرو۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے روزہ رکھتے تھے، جب یہ بات معلوم ہوئی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تب حضور نے حکم فرمایا کہ تم لوگ یہ روزہ رکھو 10 محرم کا۔ بعد میں رمضان کے روزے اللہ نے کسی موقع پر فرض کیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اب تمہارے اوپر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ 30 روزے، رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، اس کی فرضیت اللہ نے ختم کر دی ہے۔ اب وہ روزہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، مستحب ہے، یعنی روزہ رکھیں گے بڑا ثواب ملے گا، 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ 10 محرم کا روزہ چلتا ہوا آیا۔ بعض صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ حضرت 10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو گویا ہمارے اور ان کے درمیان کامبینیشن ہو گیا، مشابہت پائی گئی کہ ہم لوگوں کا عمل اور ان کا عمل دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ بعض صحابہ نے آ کر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ حدیث کے الفاظ سے علماء کرام نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھیں گے، 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی مشابہت باقی نہ رہے، کیونکہ وہ تو 10 کو رکھتے ہیں، میں 9 کو رکھوں گا اور تم لوگ بھی 9 کو رکھ لینا۔ دوسرا مطلب محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے 10 تاریخ کا روزہ تو رکھیں گے ہی، ساتھ میں 9 تاریخ کا روزہ بھی ملا لیں گے، تاکہ ان کا تو ایک ہی روزہ رہے، ہمارے 2 روزے ہو جائیں۔ اس طرح سے ان کے عمل میں ہمارے عمل میں ڈیفرنس پایا جائے گا، مشابہت نہیں رہے گی۔ اور علماء نے اس میں وسعت دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک روزہ یا تو پہلے ملا لو یا بعد میں ملا لو، یعنی 10 تاریخ کا روزہ اس سے پہلے 9 تاریخ کا رکھ لو، یا پھر 9 کو مت رکھو، 10 تاریخ کا رکھا اور اس کے بعد میں 11 تاریخ کا رکھ لو۔ یہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ دنیا میں جو یہودی ہیں انہوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور پابندی سے کرتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں ملانے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ اب آج کے دور میں دنیا بھر میں جہاں یہودی رہتے ہیں، جیوس جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ایک گنجائش یہ ملی ہے کہ اگر صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہودی اب کہیں بھی روزہ نہیں رکھتے، اگر رکھتے بھی ہوں گے تو ان کا عمل لوگوں میں ظاہر نہیں ہے، پوشیدہ ہے، لہٰذا ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کوئی بھی مشابہت نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، اور اس سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، یعنی 9 اور 10 دونوں رکھنا، یہ بھی جائز، یا پھر 9 کا نہ رکھ کے 10 کے بعد 11 تاریخ کا روزہ رکھ لینا 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے۔ صرف 10 کا یا 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ، یہ سب جائز ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی مشابہت نہیں پائی جائے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔